أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اس کا علم بھی بڑا ہے مشرکین عرب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں تو آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو لائیے جب فرشتے آئیں گے تو ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ آپ حقیقت میں سچے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور یہ لوگ خود اس دروازے سے چڑھ کر آسمان کی طرف چلے جائیں لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں ہماری نظر بندی کی گئی ہے
بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جن پر یہ جادو کر دیا گیا ہے، یعنی حق کو جھٹلانے کے لیے اس حد تک یہ آگے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جواب یہ دیا کہ فرشتوں کی باتیں تم کرتے ہو کہ فرشتے آئیں گے، وہ تمہیں ایک مرتبہ نظر آئیں گے، پھر کب کب فرشتوں کو ہر ایک انسان کو ہم دکھاتے رہیں گے، جو بھی مطالبہ کرے گا قیامت تک کہ میں تب مانوں گا جب فرشتے میرے سامنے نظر آئیں، تو یہ کتنی مرتبہ کیا جائے گا؟ اس سے اور کچھ نشانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں جو آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے رہیں گے۔ ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے وہ خوشنما ہے۔ برج کس کو کہتے ہیں؟ برج کا لفظی معنی ہے ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ 3 جگہ قرآن کریم میں لفظ بروج استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ محل کے معنی میں ہے، جہاں فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، کہ تم اگر مضبوط قلعوں میں ہوں گے تب بھی موت تمہیں نہیں چھوڑے، وہ آ پکڑے گی۔ تو وہاں پر قلعہ کے معنی میں ہے بروج، ایک یہاں پر استعمال ہوا، اور ایک آخری سپارے میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اس لیے پہلی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ اس کا مطلب ہے قلعے، محل، عمارتیں، تو وہ اس آیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ مطلب بیان کیا۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ بروج آسمان کے مشہور ستاروں کو کہا جاتا ہے جو چمکنے والے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور ایک سورہ فرقان میں بھی تذکرہ ہے کہ جب شیطان چوری چھپی آسمان سے کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک ستارہ پھینکا جاتا ہے جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، روشن چمکنے والا ستارہ، اس کو پھینکا جاتا ہے، اور وہ اس کو یا تو ہلاک کر دیتا ہے یا مبہوت کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نشانیوں کو تم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہر انسان دیکھ سکتا ہے، رات میں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ ایک انسان اپنی اس ظاہری آنکھ سے بغیر کسی قسم کا کوئی آلہ استعمال کیے ہوئے 5000 ستاروں کو دیکھ سکتا ہے، اور ایک عام معمولی دوربین سے 20 لاکھ ستارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور دنیا کی سائنس کی ایجادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے اعلیٰ قسم کی دوربین ہے اس کو استعمال کر کے 20 ارب ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے، حالانکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو برجوں والا بنایا، یعنی ستاروں والا بنایا، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے خوشنما بنایا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس وقت تک شیطان بھی جنت میں تھا۔ جب شیطان کو نکالا گیا اور پھر حضرت آدم اور حوا کو بھی نکالا گیا تو آسمان پر شیطانوں کا جانا، جنات کا جانا بند کر دیا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شیاطین اور جنات چوری چھپی جاتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد سے ان کا جانا بالکل بند کر دیا گیا، اور پھر فرشتوں میں جو تکوینی امور پر آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے بادلوں سے اوپر، تو اس کو چوری چھپی یہ سننے جاتے ہیں۔ وہاں سے کسی بات کو سن کر پھر یہ دنیا میں جو کاہن ہوتے ہیں اور باتیں بتانے والے ہوتے ہیں ان تک آ کر پہنچاتے ہیں،
اور وہ باتیں لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اگر ایسی تکوینی کسی بات کو سننے کے لیے کوئی شیطان جنات پہنچ جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ستاروں اور سیاروں کے ذریعے سے ہلاک کر دیتا ہے، یا ان کو ایسا مبہوت اور زخمی کر دیتا ہے کہ جس سے وہ سنی ہوئی بات ان کو یاد نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ شیطان رجیم مردود وہاں پہنچتے ہیں تو الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، کہ جو کوئی چوری چھپی کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پیچھا ایک چمکنے والا ستارہ کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ کہو کہ تم فرشتوں کی نشانیاں مانگتے ہو، والارض مددناها، تمہارے سامنے ہم نے زمین کو نہیں پھیلایا، یہ زمین گول ہے لیکن دیکھنے والوں کو بالکل پلین معلوم ہوتی ہے، بالکل میدان کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہر چیز کو ہم نے، ہر قسم کی چیز کو توازن کے ساتھ اس کے اندر اگایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان ہم نے پیدا کر دیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان چیزوں کی روزی بھی ہم نے اس میں رکھ دی جن کو تم روزی نہیں دیتے ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم ایک متعین اور معین مقدار میں ان خزانوں کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بار بردار والی ہواؤں کو بھیجا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے ہی آسمان سے بارش نازل کی، پانی برسایا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اس کے ذریعے سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس پانی سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تمام جاندار چیزیں اس پانی سے نفع اٹھاتی ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم ان سب چیزوں کا ذخیرہ نہیں رکھ سکتے تھے، تم کتنا پانی اپنے پاس جمع کر کے رکھ سکتے ہو؟ تو پانی کا خزانہ، رزق کا خزانہ، ساری کی ساری چیزوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، تم سب کو ختم ہو جانا ہے، ہم ہی تمہارے پیچھے وارث رہ جائیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے آگے نکل جانے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یاد رکھیے جو آگے نکل گئے، جو پیچھے رہ گئے، سب کے سب کو میدان محشر میں ہم ہی جمع کریں گے، ہم سب کے سب کو وہاں اکٹھا کریں گے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ جب تم سب کو وہاں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اور تم سے تمہارے معاملات سارے کے سارے پوچھے جائیں گے، لہٰذا وہاں اکٹھا ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔